سو کر ہم وہ وقت گنوا دیں گے جو اس مصیبت سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوست، مصیبت سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اس نے سر آہ بھری۔ کم از کم فوری طور پر تو نظر نہیں آتی، اس لیے بہتر ہے کہ پریشان ہونے کے بجائے سو کر وقت گزارو، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ عبید صلاح تو کچھ دیر بعد ہی خراٹے لینے لگا تھا۔ سو تو میں بھی سکتا تھا لیکن سونا نہیں چاہتا۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں ان معاملات پر غور کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ جان گرے کسی خاص وجہ سے مجھے جسمانی طور پر نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ جب ہم سفر کر رہے تھے تو اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ وہ میرے ماضی سے واقف ہے۔ اس نے یہ بات پوری یقین سے کہی تھی۔ آخر اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں ایک بے ماضی شخص تھا؟ میرا پس منظر مایوسی دھند آلود صبح جیسا تھا۔ میرے ماضی میں ایسی کیا بات تھی کہ جان گرے جیسا شخص اس میں دلچسپی لے رہا تھا؟ اور میرا خیال میں اس دلچسپی کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی، یعنی دولت۔ اب مجھے اپنی جذباتیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں ذرا سی سمجھ سے کام لیتا تو جان گرے سے رعایتیں حاصل کر سکتا تھا، میں اس جیل سے نجات پا لیتا۔ میرے لیے ہاتھ پیر ہلانا تو ممکن نہیں، اب میں کوٹری میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ ٹرک بالکل کار کے سیدھ میں آ رہا تھا۔ بریک لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹرک تو نہیں رک سکتا تھا۔ اب تصادم لمحوں کی بات تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس لمحے ڈرائیور نے کار لہرائی۔ طاقتور مرسڈیز کے انجن نے اسے لمحوں میں فٹ پاتھ پر چڑھا دیا۔ میں اچھل کر بائیں طرف دروازے سے جا ٹکرایا تھا۔ کار نے فٹ پاتھ کے ساتھ اگی جھاڑیوں کو رون کر رکھ دیا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو موت آئل ٹینکر کی صورت میں ہمیں چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ڈرائیور نے کار کو دوبارہ فٹ پاتھ سے اتارا اور مہارت سے بریک لگا کر اسے قابو کر لیا تھا۔ جیسے ہی کار رکی، حسن علی نے جھپٹ کر ڈیش بورڈ کے خانے سے دوربین نکالی اور گھوم کر ٹرک کو دیکھنے لگا۔ شاید اس کا نمبر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے مایوسی سے دوربین پٹک دی۔ لعنت ہو، پلیٹ ڈھیلی کر دی، نمبر پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک اور کوشش، میں نے ہنس کر کہنا چاہا لیکن میری آواز لرز رہی تھی۔ ظاہر ہے ٹرک جس انداز میں ہماری طرف آیا تھا اس سے تو یہی لگ رہا ہے، حسن علی فکر مندی سے بولا۔ اتنے بڑے ٹرک شہر میں کبھی اس رفتار سے ڈرائیونگ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نمبر پلیٹ ڈھیلی ہوتی ہے۔ اگر ڈرائیور فٹ پاتھ پر نہ چڑھاتا تو اس نے ہمیں مار ہی دیا تھا۔ مجھے ڈرائیور کا خیال آیا جو اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کا بدن ابھی تک لرز رہا تھا۔ اس نے پیشہ ورانہ مہارت سے کام لے کر ہمیں بچا لیا تھا، لیکن یہ انکشاف اس کے لیے خوفناک تھا کہ کسی نے ہمیں جان بوجھ کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ بھکلاہٹ میں حسن علی کو بھی خیال نہیں رہا تھا کہ اس کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے آئے ہوئے ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے اور وہ بیچارہ 2 ہفتے اسپتال میں گزار آیا تھا۔ اس کا خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ چلو یار گاڑی چلاؤ، حسن علی نے اسے شانے پر تھپکی دی۔ مجھے تو معافی رکھیں صاحب، وہ بولا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے بعد میری بیوی بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے نوکری سے فارغ کر دیں جناب۔ تو کیا یہیں فارغ کر دیں؟ حسن نے جھلا کر کہا۔ گاڑی چلاؤ۔ بادل نخواستہ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ زبردست جھٹکوں اور جھاڑیوں کی رگڑ نے کار کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ شاید چند خراشیں آئی تھی۔ اس کا انجن اسی طرح ہموار تھا، لیکن ڈرائیور کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ حد یہ کہ اس نے اسکول کے باہر مجھے چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ لو جی، راستے میں کوئی اور ٹرک مل گیا تو میں نے تو مارا جانا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، حسن نے اسے تسلی دی۔ اب گاڑی لے کر جاؤ۔ اس نے چابی حسن کو تھما دی۔ میں بس میں آ رہا ہوں۔ احمق، وہاں کوئی بس نہیں جاتی۔ تو پیدل آ جاؤں گا، بھلے دیر لگے لیکن زندہ تو پہنچوں گا۔ آپ بڑے لوگوں کی لڑائی میں ہم غریب مارے جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ حسن کو طیش آ رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ چلیے، اچھی بات ہے، ڈرائیور بلا وجہ ہمارے ساتھ آتا تھا، اب آپ ہی ڈرائیونگ بھی کر لیا کریں۔ میرے اس جملے پر حسن بھنا کر بولا تھا، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے، بشرطے کہ ماں پارا سامنے نہ ہو۔ میں نے کہا اور جلدی سے اسکول کی طرف بڑھ گیا۔ برخوردار شام کو جمنازیم میں ملاقات ہوگی، حسن نے پیچھے سے پکار کر کہا تھا۔ اس شام حسن اور ماں پارا کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں مجھ پر ہونے والے حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔